یہاں پہ آپ نے صرف اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے. دین، اگرچہ یہ بات درست ہے کہ قرآن پاک پورے کے پورے دین کی تھیوری ہے، یہ بات درست ہے، اس بات سے انکار نہ کبھی کوئی اہل حدیث کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، لیکن اس تھیوری کا کوئی پریکٹیکل بھی ہے کہ نہیں؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ آپ کے اوپر یہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کریں کہ نازل ہوا کیا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا کیسے ہے، اس تھیوری کا پریکٹیکل کیا ہے؟ رسول اللہ کی زندگی ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے. اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں تھیوری پڑھ کے کامیاب ہو جاؤں گا اور پریکٹیکل کروں گا ہی نہیں، اور پریکٹیکل کی کوئی اہمیت نہیں، قرآن ہی کافی ہے، تھیوری کافی ہے، صرف قرآن قرآن قرآن، یہ باتیں بھی آپ کو معاشرے میں بڑی عام آج کل ملتی ہیں. صرف تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل کے بغیر بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ بھی ایک موضوع ایسے طویل ہے، بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، لیکن بات آئی ہے تو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کل غامدی صاحب نے فتنے کو اس حد تک آگے بڑھا دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ غار حرا کا جو قصہ ہے وہ سارے کا سارا افسانہ ہے. غار حرا کا قصہ بھی افسانہ ہے کیونکہ وہ حدیث ہے اور جو قرآن ہے وہ اصل قرآن ہے. غار حرا بھی ایک قصہ ہی ہے. غامدی صاحب آپ قرآن کہاں سے سمجھیں گے؟ یا انکار حدیث کرنے والے وہ کہتے ہیں ہم ڈکشنری سے سمجھیں گے، لغت سے سمجھیں گے، لغت سے اور ڈکشنری سے. سینکڑوں مثالیں ہیں کہ صرف لغت اور ڈکشنری سے سمجھنے کی کوشش انسان کرے تو نہیں کر سکتا. خود صحابہ نے بھی اگر قرآن پاک کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کی بغیر حدیث نبوی کے، بغیر رسول اللہ کے پاس آئے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کسی جمعے میں مکمل صحابہ نے جو قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھا صرف لغت سے، فہم سے، اور رسول اللہ کے سامنے پیش کیا تو رسول اللہ نے ان کو ہمیشہ کہا کہ آپ نے غلط سمجھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب. صحابہ سے زیادہ بہتر لغت ہے غامدی صاحب آپ کی. صحابہ بھی قرآن پاک کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کریں تو غلطی کھا سکتے ہیں، ٹھوکر لگ سکتی ہے اگر صرف لغت اور ڈکشنری سے سمجھنا چاہیں. اس کی متعدد مثالیں ہیں لیکن آج یہ موضوع نہیں. لیکن غامدی صاحب سے میں پوچھتا ہوں، چلیں آپ جو کہتے ہیں میں صرف ڈکشنری سے سمجھتا ہوں، تو قرآن کا ایک طالب علم آپ سے قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور یہ بھی ایک طویل موضوع ہے لیکن صرف چند آیات تو آپ کو یاد ہونی چاہیے نا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، سب کو آتے. 28واں پارہ شروع ہو رہا اور اللہ تعالیٰ نے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تمہارے ساتھ جو عورت جھگڑا کر رہی تھی، غامدی صاحب لغت کی، ڈکشنری کی اور پورے قرآن پاک سے آپ صرف اس ایک عورت کا، ایک طالب علم آپ سے سوال کرتا ہے یہ کس عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہیں، آپ قرآن پاک اور ڈکشنری سے اس عورت کا نام ہی بتلا دیجئے. اگر آپ حدیث کو، غار حرا کو ایک افسانہ قرار دیتے ہیں، وحی کا جو ایک پورا کا پورا حصہ ہے اس کے اوپر آپ ایمان لے کے نہیں آتے تو قیامت آ سکتی ہے، آپ کو نہیں پتا چل سکتا یہ واقعہ ہے کیا. حضرت خولہ کس وجہ سے رسول اللہ کے پاس آئی تھی اور رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ میرے بس کی بات نہیں ہے. اور ماں نے کیا کہا کہ وہ جو عورت رسول اللہ سے جھگڑا کرتی تھی اس کی آواز صحیح طرح میرے کان میں نہیں تھی آتی، اور اللہ کی سماعت کے اوپر قربان جائیں اللہ نے کہا قد سمع اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کو جو آپ سے جھگڑا کرتی تھی اپنے خامند کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی کیونکہ اس وقت تک یہ حکم نازل نہیں تھا ہوا. غامدی صاحب اس عورت کا نام بھی آپ نہیں بتا سکتے، کجا یہ کہ آپ واقعہ بیان کریں. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ تین کون ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہے. قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، کریے ترجمہ ڈکشنری سے، اور بڑی دور کی کوڑی کئی منکرین حدیث لائے اور ان کو شرم بھی نہ آئی. ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں آگ کے باپ کے 2 ہاتھ ٹوٹے ہیں. ترجمہ کر
تبت یدا ابی لہب و تب کا ترجمہ کر رہے ہیں آگ کے باپ کے 2 ہاتھ ٹوٹے. یہ ترجمہ ہے. یہ حقیقت ہے ان کی منکرین حدیث کی. اگر یہ ڈکشنری سے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ابو لہب نہیں مل سکتا, ابو لہب کا پتہ نہیں چل سکتا. اور اس کی بے شمار آیات ہے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. ترجمہ کر کے دکھائے کوئی منکر حدیث اس آیت کا. انہوں نے کیا, یہ کلمہ تو آپ کو قرآن پاک میں مل جائے گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کون سا کلمہ پڑھنے کا حکم دیا تھا. وَقُولُوا حِطَّةٌ, یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور حطہ کہو کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن یہ جو قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی کہ جنہوں نے تبدیل کیا جو کلمہ, انہوں نے حطہ سے جو تبدیل کیا وہ کلمہ کہاں ہے؟ پورے قرآن پاک میں سے غامدی صاحب دکھا دیں. وہ تو حدیث آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ حبہ الاشعری ہے کہ انہوں نے حطہ کو کس میں بدل دیا, کن الفاظ میں بدلا. قرآن پاک کو یہ براہ راست سمجھنے کی کوشش کرتے اور رسول اللہ کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھتے. علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں.